بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعات پڑھیے اور عبرت لیجیے۔ سبق نمبر 106۔ حضرت عمرہ کی علمی شان۔ حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن ایک تابعی خاتون ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے خصوصیت کے ساتھ علم حاصل کیا اور بہت بڑی محدثہ ہوئی۔ علماء محدثین نے ان کو بڑے علماء میں شمار کیا ہے، اور حضرت عبد الرحمن بن قاسم جیسے پائے کے محدث ان سے حدیث کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ ابن حبان نے بھی فرمایا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے احادیث کو سب سے زیادہ جاننے والی یہی حضرت عمرہ تھی۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی کا علم۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فقہ اور حدیث اور علم کلام کے بڑے عالم اور امام گزرے ہیں، اور ان کا شمار مجتہدین میں ہوتا ہے۔ انہوں نے جب اپنی مشہور اور معروف کتاب شرح معانی الآثار لکھی تو اس عظیم اور عجیب اور غریب حدیث کی کتاب کے لکھنے میں ان کی صاحبزادی نے ان کی مدد کی۔ اس طرح کے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھاتے تھے اور صاحبزادی لکھتی جاتی تھی۔ گویا اس حدیث کے ذخیرے کے وجود میں آنے میں ایک خاتون کا ہاتھ ہے۔ علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ کا فقہی مقام۔ علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ فن فقہ کے ایک ممتاز امام ہیں، جن کی کتاب بدائع الصنائع فقہ کا ایک لاجواب ذخیرہ ہے۔ ان کی زوجہ محترمہ بہت بڑی فاضلہ اور فقیہہ تھی، اور خود علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم کی صاحبزادی تھی۔ ان کے استاد نے شاگرد کے علم اور تقوی اور طہارت کو دیکھ کر اپنی لڑکی کی شادی ان سے کر دی تھی۔ اس پردہ نشین خاتون کے علم اور تفقہ کا یہ عالم تھا کہ علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آنے والے ہر فتوے پر ان کا بھی دستخط ہوتا تھا، اور لوگ اس فتوے کا اعتبار نہ کرتے تھے جس پر ان کا دستخط نہ ہو۔ مریم بنت نور الدین امام سخاوی کی استانی۔ 9ویں صدی ہجری کی ایک ممتاز خاتون ام ہانی مریم بنت نور الدین ہیں۔ ان کا گھر علم و فن، شعر و ادب کا گہوارہ تھا، اور متعدد لوگ اس خاندان کے محدثین شمار ہوتے ہیں۔ ان کے نانا قاضی فخر الدین نے ان کی تربیت کی تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا، پھر فقہ اور ادب میں صلاحیت پیدا کی۔ پھر ان کے نانا ان کو مکہ مکرمہ لے گئے، جہاں شیوخ حدیث سے ان کو حدیث کا سبق دلایا۔ مصر اور حجاز کے بہت سے ممتاز محدثین سے فائدہ حاصل کیا۔ سیاح ستہ کی تمام کتابیں انہوں نے محدثین سے سنی تھی۔ پھر مسند درس پر فائز ہوئی۔ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بلند پایا امام حدیث ان کا شاگرد ہے۔ مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کا تعلیمی دور۔ ہمارے حضرت مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے ساتھ 2 اور ساتھی تھے، ہم تینوں مل کر پڑھتے تھے اور ایک ہی کمرے میں تھے، اور 2 سال تک وہ میرے کمرے میں تھے، مگر مجھے اس لمبے زمانے میں ان کا نام تک معلوم نہیں ہو سکا۔ دیکھا بھائی، عقل کو حیران کرنے والا واقعہ ہے کہ 2 سال گزر گئے مگر حضرت کو نام تک معلوم نہ ہو سکا۔ ان سے بات کرنا دور کی بات، ان سے ملاقات تو دور، بس کمرے سے نکلے اور درسگاہ پہنچے، پھر درسگاہ سے کمرے میں پہنچے اور مطالعہ شروع۔ نماز کا وقت ہوا، مسجد چلے گئے، کسی سے بات چیت نہیں۔ یہ در حقیقت طالب علم کے طالب علم ہونے کی شان ہے، تب جا کر علم اپنا تھوڑا سا حصہ دیتا ہے۔